رہتا تھا وہ خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا، میں کہتے ہیں اس کو جواب دو، لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں وقف اسی کی تیرے ڈیڈے کڑا پر وقف کیسی کی کہنا لبیک کہاں ہونا چاہیے؟ میں تو کہاں پڑھتا رہا ہوں اسی کہا لبیک پڑھتے رہا۔ تمہارے جب بڑے بابا جی زندہ تھے نا، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ جواب دے سکیں۔ خادم رضوی کی زندگی میں میرا کلپ ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے۔ یہ 2017 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں 7.5 لاکھ کلپ ایک ہفتے میں جانا بڑی بات تھی، آج بھی نہیں جاتا تو اس زمانے میں، جس میں نے کشف المجوب اٹھا کے انہیں کہا کہ یہ وہ کشف المجوب ہے جو تم لہراتے ہو، جس میں بتا دو کہ دیکھو داتا صاحب نے جو ہے وہ کشف المجوب کے اندر پہلا صوفی حضرت ابوبکر کو لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ منڈے کتاب لے آئے ہو اے میں نو دے رہا کشف المجوب جی اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفی آپ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا، تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دے۔ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات۔ ہاں جی، اور ایگزیکٹلی جو انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی نا کشف المجوب، میں نے وہی کشف المجوب اٹھا کے اس میں سے دکھایا کہ دیکھو رسول اللہ کی شان میں کیا کیا گستاخیاں ہوئی ہیں۔ اور وہ خادم رضوی کے ہاتھ میں بھی کلپ گیا، اس نے کلپ دیکھا، انہوں نے کہا انہوں چھاڑ دو، انہوں نے ہاتھ پاؤ، توبہ نہیں اس نے کی، ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس کو ساتھ والے کہہ رہے تھے کچھ تے بولو کچھ تے بولو، پھر انہوں مجبور انہوں نے بلوایا، اور اس کا کلپ آج تک موجود ہے۔ ایک منڈا ہے نیٹ اتے ہوندا ہے جڑا کہندا ہے لبیک کیوں کہندے ہو، لبیک کا کیا کرو، ساڈی مرضی سی جو مرضی کہیے۔ وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا وہ خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا، میں کہتے ہیں اس کو جواب دو، لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں وقف اسی کی تیرے ڈیڈے کڑا پر وقف کیسی کی کہنا لبیک کہاں ہونا چاہیے؟ میں تو کہاں پڑھتا رہا ہوں اسی کہا لبیک پڑھتے رہا۔ یہ جو جملے ہیں نا لبیک لفظ غلط ہے، لبیک کا کہا کرو، یہ اسی کلپ کا حصہ ہے جس میں نے کشف المجوب اٹھا کے بتایا تھا کہ دیکھ علی اجویری صاحب نے رسول اللہ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے، بقول تمہارے ظاہر ہے وہ آج بھی نہیں مان رہے کہ کتابیں تبدیل ہوئی ہیں، بالکل صحیح مانتے ہیں ان کو۔ تو اس نے بس یہ کلپ بنایا، اور وہ بھی وہ اپنی غلطی نہیں مانا، ویسے صرف نہ وہ پڑھاتے رہے اتنے سال، وہ اپنی غلطی نہیں مانے کہ لبیک کا یا رسول اللہ ہوتا ہے، جب کنٹینیوس پڑھا جاتا ہے تو لبیک کا یا رسول اللہ، اگر الگ پڑھنا ہے لبیک علیحدہ پڑھیں گے یا رسول اللہ علیحدہ پڑھیں گے، لیکن جب نعرہ لگائیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ، کاف زبر کا آئے گا، وقف نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو جواب نہیں دے سکا، چلو اب کوئی بندہ ہے تو وہ جواب دے۔ تو جواب دینا یہ نہیں ہوتا کہ آپ معاملے کے آ جاتے ہیں، جواب دیں، ویڈیو میں ریکارڈ کرائیں۔ اچھا، اس میں اس نے نا ایک اور جملہ بھی بولا ہے اینڈ پہ، اس نے کہا کہ پورے ملک کے علماء اسے چیلنج کر رہے ہیں لیکن یہ باہر ہی نہیں نکلتا، اندر بیٹھ کے ساری شیطنت پھیلا رہا ہے، اور جب علماء ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے تو یہ باہر ہی نہیں نکلتا۔ علماء کو جواب دینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت ہے، ویسے سارا اپنی اوٹ پٹانگ بکواسیات تم لوگ ویڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہو، اور مجھے جواب دینے کے لیے ادھر آتے ہو، یہ شرارت کرنے آتے ہو، ادھر جو بھی آئے گا سیدھا تھانے میں جائے گا۔ بھائی ایک کان کھول کے سن لو، پاکستان کے قانون میں اس طریقے سے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، آڈینس کے طور پہ آنا ضرور آؤ۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح ہی جاتے ہو، بریلوی اکٹھے ہو کے دیوبندیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں کہ بھئی اسام الرحمن میں تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے آ گئے، گئے کبھی؟ ادھر کیا لینے آتے ہو؟ اور پھر دیکھیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب سے، اس وقت کی اخباریں پڑھو کہ بھاگا دونوں میں سے کون ہوا ہے، یہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ کون بھاگا تھا۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جناب کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا، وہ پھندا چومنے والے بھی سارے معافی نامہ لکھ کے دیتے رہے شروع سے لے کے آخر تک، علم الدین سے لے کے ممتاز قادری تک سب نے معافی مانگی ہوئی ہے۔ چھوڑ دو، کوئی عزت ہے نا تو اس کو رہنے دو۔ چلو جی، پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف تمہارے بقول، اس وقت تمہارے پاس بڑا کون ہے؟ مفتی منیب صاحب ہے نا۔ جب ان کا اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہوتا ہے تو کون صلح کرانے کے لیے باہر آتا ہے؟ مفتی منیب۔ مفتی منیب نے کوئی ایک جملہ بھی میرے عقیدے کے خلاف لکھا ہے؟ مجھے مینشن کر کے دکھائیں کدھر ہے۔ اور مفتی منیب تو میری وجہ سے خود توبہ کر گیا، اس کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے، اس بات پہ فتویٰ لکھنا پڑ گیا ہے کہ جس کا دفاع اس کے اپنے مولوی کرتے رہے مناظروں کے اندر۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اب آگے انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہیں، تمہارے کامل کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہیں، تمہارے کامل کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔
ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। ओए चेक करो, मुफ्ती मुनीर साहब ही अल्लाह के फजल रिवर्ट हो चुके हैं। हाँ, मुफ्ती मुनीर साहब तो मेरे मजहब पे आ चुके हैं। तो भूगोल तुम्हारे उस वक्त पीर मिर्जा साहब गए थे ना, तो आप मुफ्ती साहब बिल्कुल अगर तशरीफ लाना चाहें तो जरूर आए, या जवाब देना चाहें तो दें। जवाब तो उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है कहता है चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है। लेकिन मसला अब यह है कि तुमने ये साबित करना है कि तुम्हारा अकीदा नहीं था, तुम्हारा तो था, तुमने तो मुनाजरे किए हैं। मुफ्ती मुनीब ने तो फायर फाइटिंग की कोशिश की है, वो भी हमने उसे कंडेम किया था कि तुम्हारे माफी मांगने से मसला नहीं हल होगा जब तक तुमने फतवा नहीं देना अपने बुजुर्गों के ऊपर, क्योंकि 100 साल पहले तो ये किताबें नहीं बदली हुई थी। 1921 में डेथ हुई है अहमद बरेलवी साहब की। उन्होंने सबा सनाबिल किताब के बारे में फतावा रज़विया में लिखा कि यह रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस किताब में भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हज़रत को पता था कि यह चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने रसूलुल्लाह पे झूठ बांध दिया और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो बुखारी मुस्लिम हदीस है जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले।